کسی نے کہا کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کیسا ہے؟ کیا انکار کرنے والے پر تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا اپنی قبور میں زندہ ہونا یا تو حدیثوں سے ثابت ہے اور یا دلالت النص سے ثابت کیا جاتا ہے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ اصول ہوتا ہے کہ قرآن میں اگر نچلے درجے کی کوئی چیز ثابت ہو یا نچلے درجے والوں کے لیے ثابت ہو اور پازیٹیو چیز ہے تو اوپر والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگی، جس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے فرمایا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈانٹو مت۔ اب اف جو ہے یہ کم ترین درجہ ہے کہ ایسا کوئی بھی لفظ کہنا جس سے بیزاریت کا اظہار اور ماں باپ کو تکلیف ہو۔ تو اب اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گالی بکے اور مارے اور آپ کہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور کہے قرآن میں کہاں ہے کہ گالی دینا منع ہے، مارنا منع ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ جب اف کہنا منع ہے تو مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی حیات کے بارے میں واضح فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ اپنی قبور میں یا وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا جب شہداء زندہ ہیں اپنے ایک اچھے کارنامے کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، تو بالاتفاق علماء شہداء سے افضل ہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا بروز قیامت علماء کی قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، اور پھر عالم سے ولی افضل ہوتا ہے، ولی سے تابعی، تابعی، اور پھر تابعی افضل ہوتا ہے، پھر صحابی افضل، اور ان سے نبی افضل۔ تو جب شہداء کے لیے ایک حیات ثابت ہے تو نبیوں کے لیے بدرجہ اولا، یہ دلالت النص سے ہم نے ثابت کیا، اور صریح حدیث میں موجود ہے جس کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں لیکن کئی طرق سے مروی ہونے کے بعد اس کا درجہ کافی بلند ہے، اور فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب وہ کیسی حیات ہے یہ آپ اور میں اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دنیاوی حیات سے زیادہ کامل و اکمل ہے کہ بظاہر نبی کریم فوت بھی ہوئے ہیں، آپ کا جنازہ شریف ایک روایت کے مطابق پڑھا گیا، آپ کو باقاعدہ دفنایا بھی گیا، لیکن خود نبی کریم فرما رہے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی بڑی کامل و اکمل ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ دلائل سے، دلالت النص سے ثابت ہیں یا حدیثوں سے ثابت ہیں، تو یہ قطعیت کے اندر نہیں آتے۔ اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس کو صریح کافر تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ گمراہی کی نسبت اس کی طرف بالکل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر وہ چاہے، بہتر یہ ہے کہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کر لے، لیکن نہ کرے تو بہرحال گمراہ ضرور ہے، اس پہ حکم کفر جاری نہیں ہوگا۔